بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے صحافی مسیح اللہ جان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ابھی اس وقت 12:32 ہو چکے ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ شاکر اعوان جو ہم نیوز سے وابستہ تھے، ہم نیوز نے ان کو نوکری سے نکال دیا تھا ایک صوبے کی وزیر اطلاعات کے کہنے پہ، ان کو بھی مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے. یہ دو بڑی خبریں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بشرا بیوی کی بہن جو مریم وٹو ہے ان کا انٹرویو میں سنا، جو کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کو علی امین گھنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ہم سے بھیجا میں رکھا ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کل خبر آئی تھی کہ علی امین گھنڈا پور اور بشرا بیوی مانسیرا میں اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے، لیکن جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو صرف علی امین گھنڈا پور ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پی ٹی آئی میں تناؤ بہت بڑھ چکا ہے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں اب یہ فگر آؤٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ہدایات کو کس نے جو ہے وہ بائی پاس کیا، ان پر عمل کیوں نہیں ہوا، اور اس کمیٹی میں کسی نے بھی بشرا بیوی کا دفاع نہیں کیا. عمران خان کے اوپر مزید مقدمات درج ہو چکے ہیں. اس احتجاج کے بعد اب آگے لاہے عمل کیا ہوگا، پی ٹی آئی کا کیا کریں گے، عمران خان کی رہائی کا سفر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے کارکنان میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے کہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی تحریک انصاف کا عہدیدار ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوا. اگلے آنے والے چند دنوں میں سینیریو کیا بنے گا، منظر نامہ کیا بنے گا، یہ جانتے ہیں. دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی پاکستان اور دنیا بھر میں یہ دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی پلس جو معاشرے کی پلس ہے اس کے اوپر ان کا اب ہاتھ آ چکا ہے. بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر اسامہ صاحب کیا منظر نامہ بنتے دیکھ رہے ہیں. دو افسوسناک خبریں، گرفتاریاں دو ہو چکی ہیں، اور آپ بھی تھوڑا سا محتاط رہ کے گفتگو کیجیے گا، آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی، تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ جو ہے نا وہ قائم رہے. یہ نہ کہ 3 مہینے جیل میں ہی گزار دیں ہم. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم بڑی کمپنی کے بندے ہیں، اللہ خیر کرے گا. جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ہم اس کے بندے ہیں. بہرحال شکر ہے آپ نے یہ جو وضاحت کر دی. یار دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھرانہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے کائنات میں، اور ہم ان کے در کے نوکر ہیں، بس یوں سمجھے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بہرحال اصل بات پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو صورتحال کا آپ نے بات کی، اس میں ایک پچھلے دنوں کی ایک ویڈیو یاد کروانی پڑے گی مجھے خود ہی. کچھ خود بھی بادام خریدیں ادھر بھیجیں، خود بھی کھائیں، مجھے بھی کھلائیں، بلکہ اگر رضوان صاحب نہ بھیجیں تو بھئی عوام رضوان صاحب کو بھیجے پھر. تو کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ جو اب کال ہے، اس کال میں کئی لوگ فلٹر ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور کئی استعفے دے دیں گے، کئی پکڑے، پریشر اتنا آئے گا کہ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ عمران خان کا راستہ مشکل ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مزید فلٹرڈ کرتی جا رہی ہیں، ہر سٹیپ پی ٹی آئی کو مزید پیور کرتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے فار انسٹنس کہ لوگوں کی اتنی محنت، اب تو اتنا اس میں شہادتیں بھی شامل ہوگی، اتنا یعنی کہ ایک مومنٹم، لوگ 3 سال سے انہوں نے 8 فروری کو اپنا کوشش کی، بعد میں کوشش کرتے رہے. عمران خان تقریباً کو گزشتہ 2018 کے الیکشن سے، بلکہ دھرنوں سے ہی 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال سے عوام بڑی اٹیچ ہوتی گئی، تو ڈیلی سننے کی عادت پڑ گئی. جیسے وہ بچپن میں وہ نہیں ہوتا تھا کالی صداقت کا، وہ جب وہ کارٹون کا انتظار کرتے تھے دوپہر 3 بجے، تو بچوں کا پروگرام آتا ہوتا تھا کالی صداقت کا، تو وہ بھی ہماری زندگی میں لازم ملزوم تھا. اور وہ ایک لکیریں یاد ہے آپ کو رنگین سی ٹی وی کی،
وہ جو ٹوں پہلے ٹوں پھر اس کا انتظار کرنا بھی ابھی بھی ٹوں چل رہی. تو جیسے ہماری زندگی میں بچپن کی وہ یادیں محفوظ ہیں اور وہ وہیں کی وہیں ہے، ایسے ہی کہیں ہمارے لیے جو ہے نا اب عمران خان کے لوگوں کے ذہنوں پہ اس طرح نقش ہو گئے، یوز ٹو ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی کیسے کون سا پیمانہ ہے جس سے فلٹر ہو سکتے ہیں. یہ فلٹر ہمیشہ لگا کرتے ہیں، اور جب یہ فلٹر لگا کرتے ہیں، جب بڑی موومنٹس یا بڑی کوئی تحریکیں جنم لیتی ہیں یا بڑے کاز کے لیے جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو بڑا کچھ چھٹ جاتا ہے اور بڑے بڑے چھٹ جاتے ہیں. اور اس میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے مدینہ سے مکہ، تو پہلے مکہ گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کربلا ایسے ہی پہنچ گئے. آپ پہلے مکہ گئے، احرام ادھر اتارا، حج پورا نہیں کیا کیونکہ جان کو وہاں خطرہ تھا، تو خطبات دیے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اور لکھا بنو ہاشم کو کہ اگر میرے ساتھ چلو گے، بنو ہاشم کو لکھ رہے ہیں اب یہ کہ میرے ساتھ چلو گے تو شہادت، عظیم شہادت، اور میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پیچھے ایک ہلاکت، ذلت امیز ہلاکت. پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں تو بڑی بڑی شخصیات بنو ہاشم کی نہیں گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ ہی ایسا ہوتا ہے، جہاد کا راستہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بڑی مشکلیں آتی ہیں اور لوگ رک جاتے ہیں اور فلٹرڈ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو بشرا بی بی کا اب پیغام کا جو ریزن ہے، وہ دیکھیں عمران خان کا باہم پیغام کا ایک ہی باعتماد ذریعہ ہے، وہ ان کی بیوی ہے. اب اس کو موڑ توڑ کے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے بشرا بی بی کو متنازع بنا کے جان چھڑائی جائے، کیونکہ پیچھے سب سیٹ چل رہا تھا. وکلا بھی چارج کر رہے ہوں گے، جو بھی کیس ویس بھی لگے ہوئے تھے، ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی تھی، عدالتیں بھی ملی. اس کا مطلب ہے یہ تو وکلا بھی ملے اور ان کی کور کمیٹی بھی ملی ہوئی تھی جو الزام لوگ لگاتے تھے. اور وہ آپ دیکھیں کہ اب تک آپ یہ دیکھیں کہ لوگ الزام جو لگاتے تھے وہ پھر درست ثابت ہو رہے ہیں. بیرسٹر سیف، یہ بیرسٹر گوہر، یہ جتنے بھی صاحب ہیں یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں اور بینیفیشری ہیں. اور اگر کور کمیٹی ساری نے مخالفت کر دی ہے نا بشرا بی بی کی، تو پھر پوری کور کمیٹی فارغ. دیکھیں ایک بات تو بڑی طے ہے نا، بڑے بڑے آئے جو کہتے تھے ہم نے لاکھوں دیے، ہمارے جہاز بھاگے، ہم نے بنائی پی ٹی آئی، ہمارے فنڈ پہ چلی پی ٹی آئی. آج کدھر تھا؟ 8 فروری میں کس کا فنڈ تھا وہ تو بتائیں. اور اب بتائیں کہ اب کس کا فنڈ تھا. بات سمجھے، پبلک نے نکلنا ہی نکلنا ہے. پبلک اور عمران خان کے درمیان میں یہ شدت بڑھاتے جا رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی پروجیکٹ بڑا، مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عمران خان کو آپ پاپولر کرنے کے لیے آئے. آپ اس کو موقع دیتے، دوسرے موقع پہ اتر جانا، پاکستان کے حالات ہی ایسے، لیکن آپ اس کو مزید پاپولیرٹی دیتے چلے گئے. اب گارڈین بھی کہہ رہا ہے کہ جب سے وہ جیل میں ہے تو مزید پاپولر ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے سٹیپس لیے گئے اب تک جو عمران خان کو کہیں نہ کہیں فیور دے رہے ہیں. ابھی بھی عمران خان کا مسئلہ رہائی نہیں تھا، اس کے مطالبات میں بھی اس کا لفظ رہائی نہیں تھا. وہ اپنے مطالبات کر رہا تھا، عوام اس کی رہائی کی بات کر رہی تھی، وہ اپنے مطالبات پہ بیٹھا تھا. اس لیے جو ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ان کو ایک خاص ٹائم چاہیے پیکنگ کا، وہ ٹائم نہیں دے رہا تھا. بس اس بات پہ وہ جو مطالبہ کیا کہتے ہیں مذاکرات جو ہیں وہ آگے نہیں چلے، کہ وہ کہتے تھے آگے کہیں جا کے، وہ کہتا تھا نہیں ابھی. بس یہ دو فرق جو ہے وہ فرق لے بیٹھے ہیں. اچھا یہ مٹ جائیں گے. دیکھیں یہ اتنا جو مومنٹم اب اس دھرنے کو جس طریقے سے منتشر کیا گیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں مزید جان بھر دی گئی ہے. اور یہ پرانی امریکن اسٹریٹجی تھی کہ کسی کو مضبوط کرنا ہے تو خود کش بمبار کیسے بناتے تھے، وہ ڈرون مارتے تھے، پھر وہ خود ہی خود کش بمبار بن جاتے تھے. تو یہ جو اتنا تھریش ہولڈ گرایا گیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ ریئیکشن ہوگا.
اور افسوس کی بات ہے کہ یہ حکومت اس طریقے سے اس شدت سے یہ الزام بھی لے کے جائے گی اپنے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو بے نقاب ہو چکی ہے کافی حد تک. مزید یہ ہے کہ وہ مزید فلٹرڈ ہو جائیں گے. اصل میں سب ہی سوچتے تھے کہ یہ جیسے سیاسی داؤ پیچ چل رہے ہیں، لیکن وہ عمران اندر سے ہی پکا ہو چکا ہے اتنی آئسولیشن میں رہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا دنیا سے کٹ کے تو پھر باقی دنیا کا ایک دفعہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے دھوکہ. اسامہ صاحب، فیصل واڈا نے کل ہی کہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ تحریک انصاف کو دفن کر کے ہی سانس لیں گی، اور انہوں نے کل خبر میں دی کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے. اس میں سے جو تحریک انصاف میں جو مخلص پاکستانی لوگ ہیں ان کی ایک الگ جماعت بنے گی، تحریک انصاف پاکستان، اور وہ چلے گی. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس میں مزید شدت آتی جائے گی. لوگ بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں اس ٹائم، تو مجھے لگتا ہے کہ آگے آپ اس میں مزید شدت دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائم میں. لیکن ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے ایکٹ، وہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ ان کو بہت یقین ہے کہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کامیابی، پورا ملک بند کرنا، پھر یہ ساری ٹیکٹکس بتا رہی ہیں کہ وہ خود کنونسڈ ہیں. وہ جسٹ تھوڑا سا ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی عمران خان اب وہ ٹائم نہیں دینے کو تیار، بس اتنا سا مسئلہ ہے. پھر ہم نے بھاگنا ہے، ہمیں پیکنگ تو دو، پیکنگ ٹائم تو دو. دوسری بات یہ کہ فیصل واڈا جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کی ترجمانی ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی مشن ہے اس وقت کہ بشرا بی بی کو ملائن کر کے کسی طریقے متنازع بنا دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے جو عمران خان کے لیے ڈیمیجنگ تھے. بشرا بی بی ڈی چوک تک لے آئی، بشرا بی بی کی وجہ سے ڈی چوک تک آنا پڑا، بشرا بی بی کی وجہ سے کراؤڈ چارج ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ دس از دا اونلی ریزن کہ بشرا بی بی کیوں بری ہے اور کیوں اچھی نہیں لگ رہی. اور دوسری بات جو حب سے بھیجا والی، وہ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. یہ گنڈے تو لگتے ہیں، مطلب علی امین صاحب جو ہیں ان کی آؤٹر لکس کوئی شریفانہ تو نہیں ہے اور کوئی مہذبانہ بھی نہیں ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کہہ رہی ہیں کہ میں نے گاڑی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی یا کچھ بھی، تو ڈیفینیٹلی ادھر سب کچھ خراب ہے. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم آ رہا ہے کہ اب کیونکہ عمران خان جس لیول پہ چلے گئے ہیں معاملات کو لے کے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ irrelevant ہوتے جائیں گے، یہ قبضہ نہیں کر سکتے. علی امین کو اسی ٹائم عقل آ چکی ہے جب لوگ اس کو نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کو اپنی اوقات بالکل اس وقت پتہ چل گئی تھی جب اس کو چائے پینے بھی نہیں جانے دے رہے تھے، اس کی گاڑی توڑ رہے تھے. وہ کیوں اتنا غصہ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کیونکہ کارکن قریب سے نا محسوس کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ٹی وی کی اور یہ میڈیا کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، کہانیاں فلمیں چلا لیتے ہیں، لیکن کارکن جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اس کے محسوسات ہوتے ہیں، وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو علی امین کو ساری سمجھ آ چکی ہے کہ اس کی کتنی وقت ہے. اسی طریقے سے جو کور لوگ تھے ان کو پہلی ڈسکریڈٹ کر کے سائڈ پہ کیا گیا ہے، متنازع بنوا کے، جیسے شیر افضل مروت کو، باقی ان کو، اور بڑا الزام لگایا کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے. انہوں نے آج ویڈیو میں کوئی ایسا اظہار نہیں کیا، میں دیکھ رہا تھا. تو اس طرح سے کر کر کے جو کام کے لوگ تھے، اب بشرا بی بی آئی ہیں، تکلیف ہے. پہلے شیر افضل مروت آئے تھے، وہ تکلیف بن گئے تھے. تو یوں سمجھیں کہ جو بھی پی ٹی آئی میں جان ڈالے گا یا اس کے کراؤڈ پولر ہوگا، وہ سائڈ پہ کر دیا جائے گا. اس کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ایک دم پوری کور کمیٹیاں شمیٹیاں یہ سارا کچھ اڑا دینا چاہیے. یہ نہ دیکھیں ایم این اے ایم پی ہونے کا کیا فائدہ ہوا، کوئی ایم پی پنجاب کی بھی اندر کوئی ہلچل کبھی دیکھی ہو؟ ایم این اے ہونے کا کیا فائدہ ہوا آپ کے اتنے سارے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے کوئی قانونی پلیٹ فارم سے کچھ کیا ہو؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ ہے. عمران خان کو سوٹ نہیں کرتے یہ لوگ. فوراً ینگ شاہد کٹک ٹائپ جو لوگ ہیں، جو بیسیکلی اس ایج کے گروپ کے لوگ ہیں، ان کو لائیں، یہ پرانے پسٹن سب فارغ کریں، اور یہ جو پرانی جتنی ٹیر اڑا کے پڑے کریں، یہ کمپرومائزڈ ہیں. ان لوگوں نے نہیں آگے ملک کو سنبھالنا اب، بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹینیوٹی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو
55 بلو ہے نا، بس اس کو لیڈرشپ دیں تاکہ کوئی 10 سال کا 65 تک ایکٹیو وہ جو ہے نا ایک سیکوینس بنے، اور یہ پرانے سارے کمپرومائز لوگ پرے کریں۔ اسامہ صاحب سوال کیا کروں، بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے نہیں ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی فوٹیج نہیں ہے، لیکن ایک ویڈیو، ایک امیج جو ایک نماز والے کو کنٹینر سے گرایا جا رہا ہے، یار وہ منظر نہیں بھولتا اسامہ صاحب۔ وہ بڑا ایسے کو کیسے کر سکتا ہے؟ اور یقین کریں ساری لاشیں ایک طرف اور یہ حرکت ایک طرف، آپ نے وہ دیکھی ہے فوٹیج جو کنٹینر سے نیچے گرایا ہے؟ جی میں نے دیکھی ہے، یہ پرانے پاکستانیوں کو، وہ جو اوپر گیا تھا نا، وہ کوئی کسی دور دراز علاقے کا بندہ ہوگا، کسی بیکورڈ ایریے کا، اور اس کے ذہن میں جو مطالعہ پاکستان میں جو پاکستان پڑھایا گیا، اور جو فلمی اور خیالی دین نسی مجازی کے ناول پڑھے ہوں گے، یا کوئی اس طرح کی برین وہ کیا کہتے ہیں ذہن سازی ہوئی ہوگی، تو وہ اپنی طرف سے کنٹینر، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری فوج، میری رینجر کائنڈ آف، تو اس کو جب کک پڑی ہوگی تو اس کو عقل آئی ہوگی کہ بیٹا تو نماز کوئی اتنی بھی وہ نہیں ہے ویلیویبل۔ اب یہ دیکھیں، یہ حرکت یقین جانے یو کے میں نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ وہاں بھی ایسی شروع ہو جائیں تو کوئی آگے آپ کو جو ہے نا وہ یوں نہیں کرتا۔ میں نے خود سڑکوں پہ پڑھی ہے، جمعہ اتنا بڑا ہوتا تھا بعض اوقات کہ جگہ نہیں ہوتی تھی جمعے پہ۔ آپ کو پتا ہے اس وقت بچپن ہوتا ہے تو آپ لوگ وہی آخری صفوں والے ہوتے ہیں، تو ہم آخری سے بھی جوتوں سے بھی باہر سڑک پہ پہنچے ہوتے تھے۔ یہ جو عموماً یہ طاہر القادری صاحب والی جو گرین اسٹریٹ کے پاس ہے، یا کوئی اور ایک دو تھی اس میں اتفاق ہوتا ہے، تو بہت کم جگہ ہوتی ہے نا لندن وغیرہ میں، اتنی جمعے پہ کافی رش ہو جاتا ہے، ایسے پڑھنی پڑتی تو وہ سڑک پہ فٹ پاتھ پہ جاتے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں 2 منٹ کے لیے کہ وہ کوئی اس ٹائم نماز پڑھ رہا تھا، وہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرام سے کوئی کراؤڈ بھی نہیں تھا، دو پہلے ہی کھڑے تھے رینجر والے، انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، دو رینجر والے جو انتظار کر رہے تھے وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آئے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کو ایک پرے سے آتا ہوا اگریسو اس ویڈیو کو ذرا، میں تو پھر غور سے دیکھا نا، آپ لوگ تو پھر جیسے دیکھ کے گزر گئے، ہم نے تو ایسے نہیں بات کرنی ہوتی۔ تو دو رینجر والے جو کھڑے ہیں نا، اب وہ اس کی نماز کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ نظر نہیں آیا آپ کو۔ آپ کو نظر آیا وہ ایک جو دور سے اگریسو سا آیا، ان کو اس نے روکا اور اس نے جا کے اس کو سیدھا گرایا۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ انڈیویجول مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں۔ وہ دو کیوں نہیں نظر آئے اس معاشرے کو کہ جو پہلے کھڑے تھے اور اس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بھی آپ کے پاکستانی تھے۔ وہ جو تیسرا بھاگتا ہوا آگے سرکاری سانڈ کی طرح لگا، وہ بھی آپ کا ہی معاشرہ تھا۔ آپ کو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ یہ چیک کریں، ریالٹیز کو فیس کریں، ہر چیز کو یوز کرنا نہ شروع کر دیں کہ ہم لوگ یوز کرنا شروع کر دیتے، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے تعلم نہیں آتا، لرننگ نہیں آتی، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، قیمت بھی بھرتے ہیں، تعلم نہیں آتا۔ یہ معاشرے کی عکاسی تھی کہ دو کھڑے آپ کو نظر نہیں آ رہے جو نہیں اس کو کچھ کہہ رہے تھے۔ اب آپ سارے ویورز دوبارہ جا کے ویڈیو دیکھیں اور پھر میری آبزرویشن پہ کمنٹ کریں کہ وہ دو کھڑے تھے آرام سے اور وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آیا اس نے کیا، آپ نے پورا اس کو واقعے کو ٹلٹ کر دیا یا اس کو یوز کر لیا۔ تو آپ بڑے بھی اچھے معاشرے سے ہیں، آپ کے ادھر کیسے کیسے کیس ہوتے ہیں، ذاتی زندگیوں میں کون سا کوئی اچھے کیس ہو رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اسامہ صاحب ظلم یہ ہے کہ ہم دیکھیں ایک واقعہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، دیٹ واز ٹیریبل، ٹیریبل، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب آپ ایک بندے کو اس نے یوں چادر منہ پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے انٹرویو چلا رہے ہیں جو اور بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو کنٹینر سے نیچے گرا تھا۔ یار اتنے اوپر سے گر کے جو جس طرح وہ گرا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلے 10 دن بول بھی سکتا ہے؟ ہم اوپر ظلم یہ کرتے ہیں پر نہیں، لیکن اس کو چھوڑیں، وہ تو پاکستان کا پھر تو یار بات یہ ہے کہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ پریس کانفرنسیں دیکھی ہوئی ہیں انہوں نے، ان کو پتا ہے کیسے فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کیسے فیک کانفرنسز کروائی جاتی ہیں،
تو آپ ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں اور گندے ہیں، اور وہ جو گرا ہے وہ اللہ نے ہو سکتا ہے نماز کی اس کی ایمانی قوت سے کیوں نہ بچا لیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دم سیدھا نہیں آیا، اس کو ایک ٹیک ملی ہے راستے میں، ایک شخص کھڑا تھا جس پہ اس کو ایک روک ملی ہے جس سے وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے، اس نے اس کو روکنے یا پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بیچارے کو بھی چوٹ لگی ہوگی، لیکن وہ گرا نہیں، تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اتنی زیادہ نہیں لگی ہوگی جس پہ ٹکرایا وہ، اب اس کے ہاتھ تھے یا جو تھا، تو ایک سمجھے وہ گرا جو ہے وہ 2 کنٹینر کے بعد ایک پہ اس کو سپرنگ ملے اور اس کے بعد وہ گرا۔ بہرحال نہیں آؤ، یہ چلیں اتنا ٹائم ویسٹنگ نہیں نہیں ہونا کرنا چاہیے تھا، چاہیے۔ چلیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بات فرمائے سمپل گا۔ سی ہے، میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں بہت شدت سے، آگے ہمارے سر پہ جنگیں آ رہی ہیں، ہم نے یہ جو بارشیں اور سیلاب اور یہ دیکھے تو ہمارے ہاں انریسٹ، سول انریسٹ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اسی کے اندر سے لیڈرشپ نکلتی ہوتی ہے، ینگ لیڈرشپ اب آگے آئے گی، آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں، اور ٹیک اوور کرتی جائے گی، اور وہ ٹرولی سنسیئرلی فیڈ اپ فرسٹریٹڈ ہوں گے، ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، اور یہ جتنے پرانے بابے جو میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائزڈ ہو کے چل رہے ہیں، یا پرانے، مطلب کون چاہتا ہے یار میرے دور میں جیسے میتھ ہوتا تھا ویسے ہی پڑھایا جائے نا، مطلب میں ویسے ہی پڑھاؤں گا، یا میں چاہوں گا کہ بس وہی سلیبس ہو، جو ہمیں آتا ہے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب میڈیوکر کا رول پلے کرتے رہے، اب بھی ان کو وہی بات یاد آتی ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، مطلب بیٹھا بیٹھا درمیان میں، بھئی تو نے کچھ کرنا ہے تو احتجاج میں شامل ہو، تو بھی تو کہتا ہے الیکشن انویلڈ ہے، تو بھی تو کہتا ہے آئین ٹھیک نہیں، ترمیم تیری ٹرنز پہ پوری صحیح نہیں ہوئی، تو بھئی تو احتجاج میں تو کہتا ہے میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، وہی پرانی کمیشن والی کہانی کہ ان بٹوین آ جاؤں میں، کچھ مل جائے مجھے، تو یہ ہماری سائیکی ہے کہ ہمیں جو آتا ہے ہم ویسے ہی چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب، بہت شکریہ، ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، بس وہی ہے کہ ہمیں جو جس طرح ہم نے ریاضی پڑھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیں ناظرین، پھر حاضر ہوں گے اسامہ صاحب کے ساتھ، اللہ حافظ۔